خاموشی کے ساتھ سب کھڑے ہو جائے، جج صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کیا کیا ہے یہ؟ جج صاحب بجٹ تھوڑا کم تک گزارا کریں۔ آرڈر سب لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ فائلز کدھر ہے؟ کدھر ہے فائل؟ احمق بے غیرت، سوری، نکلے یہاں سے۔ دو فائلز۔ تو آج ہم سب یہاں سائنس کی عدالت بمقام گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 میں موجود ہے، جہاں آج ایک انوکھا مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا وائرس لیونگ ہے یا نان لیونگ۔ معزز عدالت میں 2 نم اور سائنسی وکیل موجود ہے جو اپنے دلائل پیش کریں گے کہ کیا وائرس لیونگ ہے یا نان لیونگ۔ عدالت کی کارروائی مشہور سائنسی وکیل ایان شعیب سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو میں جج صاحب کا اور عدالت کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے میرے دلائل پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ وائرس جو ہے وہ ایک لیونگ آرگینزم ہے۔ میں یہ بات خود سے نہیں کر رہا، میرے پاس اس کے بارے میں کچھ دلائل ہیں جو کہ میں جج صاحب کی اجازت سے پیش کرنا چاہوں گا۔ جج صاحب اجازت ہے؟ شکریہ۔ پہلی دلیل میرے پاس وائرس کی لیونگ آرگینزم ہونے کی یہ ہے کہ وائرس کے اندر ڈی این اے اور آر این اے پایا جاتا ہے۔ اب یہ ڈی این اے اور آر این اے کی موجودگی صرف اور صرف لیونگ آرگینزم میں ہوتی ہے۔ ایسے دنیا میں کوئی بھی نان لیونگ تھنگ نہیں ہے جس کے اندر ڈی این اے یا پھر آر این اے پایا جائے۔ اس کے علاوہ وائرس جو ہے وہ ریپروڈکشن کر سکتا ہے۔ اب ایک یہ خصوصیت کہ ایک آرگینزم اپنا دوسرا آرگینزم آگے ریپروڈیوس کرے، یہ صرف اور صرف لیونگ آرگینزم کی خصوصیت ہے۔ فور ایگزامپل، اگر یہ ٹیبل ہے، اگر یہ ریپروڈکشن کر سکتا تو اسکول کو تو اور ٹیبل خریدنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ وہ تو ایک ٹیبل خریدتے، وہ آگے 2 سے 2 بنتے، 4 بنتے، اس سے 8 بنتے، وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، اس کے اوپر تو اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لیکن چونکہ وہ نان لیونگ تھنگ ہے، وہ ریپروڈکشن نہیں کر سکتا، لیکن وائرس تو کر سکتا ہے، وہ لیونگ آرگینزم ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس تیسری دلیل اور میرے نظر میں سب سے امپورٹنٹ دلیل یہ ہے کہ وائرس جو ہوتے ہیں وہ پیراسٹک نیچر کے ہوتے ہیں۔ ابھی جو پیراسٹک نیچر ہے یہ صرف اور صرف لیونگ آرگینزم میں ہوتا ہے۔ یہ پیراسٹک نیچر ہے کیا؟ پیراسٹک نیچر یہ ہے کہ ایک آرگینزم دوسرے آرگینزم کے اوپر اٹیک کرے یا حملہ کرے یا ان کو انفیکٹ کرے صرف اور صرف اپنے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جو کہ وائرس کرتا ہے۔ ایسے آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے ایک نان لیونگ تھنگ ایسے بتا دیں جو دوسرے آرگینزم کے اوپر اٹیک کرے۔ سب کو میں چیلنج کر سکتا ہوں یہ، اگر آپ نے مجھے ایسے نان لیونگ تھنگ بتا دی جو اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوسرے آرگینزم کے اوپر اٹیک کرے، تو میں آرام سے یہ ایکسپٹ کر لوں گا کہ وائرس جو ہے وہ نان لیونگ تھنگ ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وائرس جو ہے وہ لیونگ آرگینزم ہے۔ لہٰذا میں عدالت سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ وائرس کو لیونگ آرگینزم یہ کون سا طریقہ ہے؟ سوری، تھوڑا جذبات میں آ گیا۔ تم نے جذبات کو کہو، میرے کو اور دلائل پیش کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح اس وکیل نے وائرس کے لیونگ ہونے کے بارے میں چند دلائل پیش کیے، جیسا اسی طرح میرے ساتھ بھی چند مضبوط دلائل موجود ہیں وائرس کے نان لیونگ ہونے کے بارے میں۔ میں اپنی دلائل جج صاحب کی اجازت سے شروع کروانا چاہتا ہوں۔ جج صاحب اجازت ہے؟ اجازت ہے۔ شکریہ۔ میرا جو سب سے بہتر دلیل ہے وائرس کے نان لیونگ ہونے کے بارے میں وہ یہ ہے جج صاحب کہ دنیا میں جتنے بھی لیونگ آرگینزم ہیں، چاہے وہ یونی سیلولر ہے یا ملٹی سیلولر، سب آرگینزم سیل سے بنے ہوتے ہیں۔ اور سیل کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ وہ آرگینیل سے بنا ہوتا ہے۔ سیل ایک آرگینزم کی بنیادی اکائی ہوتی ہے، اس کے باہر ایک آرگینزم موجود میں ہی نہیں آ سکتا۔ اب وائرس میں نہ کوئی آرگینیل موجود ہے، اور ظاہر بات ہے اگر اس میں کوئی آرگینیل موجود نہیں تو یہ سیل سے بھی نہیں بنا ہوگا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وائرس جو ہے وہ لیونگ تھنگ ہے؟ اس کے علاوہ وائرس نہ تو ریسپائریشن کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایکسکریشن۔ ایکسکریشن سے مراد جب کوئی لیونگ آرگینزم کچھ کھا لیتا ہے اور ہضم ہونے کے بعد اس کو خارج کرے، اس عمل کو ایکسکریشن کہتے ہیں۔
आप चूंकि अमल वायरस में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। मैं इस वकील को चैलेंज करता हूँ, बल्कि सबको चैलेंज करता हूँ कि अगर आप मुझे कोई ऐसा लिविंग थिंग बता दें जो एक्सक्रीशन ना कर सकता हो, कि ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं इस वकील को फिर भी चैलेंज करता हूँ कि अगर ये कहता है कि नहीं, ये खसूसियत लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना तो रिस्पायरेशन कर सकते हैं और ना ही एक्सक्रीशन, तो ये कम से कम एक हफ्ते तक बाथरूम ना जाए, फिर इसको मालूम हो जाएगा कि वाकई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो एक्सक्रीशन के बाहर जिंदा ही नहीं रह सकता। जैसा मैं एक मिसाल पेश करता हूँ इसके बारे में। मिसाल के तौर पर ये टेबल है, ये दीवारें हैं, ये बोर्ड है। जितने भी नॉन लिविंग थिंग है, क्या कभी इसने रिस्पायरेशन किया है? क्या कभी इसने एक्सक्रीशन किया है? नहीं ना। इसका मतलब हुआ कि ये नॉन लिविंग थिंग है। अब यही खसूसियत वायरस में भी पाई जाती है, दोनों की खसूसियत सेम हो गई। इसका मतलब है कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। मेरा जो सबसे आखिरी दलील है जज साहब, जो मेरे नजर में सबसे अच्छी दलील है वायरस के नॉन लिविंग होने के बारे में, वो ये है कि वायरस को हम क्रिस्टलाइज फॉर्म में रख सकते हैं। क्रिस्टलाइज फॉर्म से मुराद हम इसको 1 साल तक, 2 साल तक गैर मुतय्यन वक्त तक किसी डब्बे में, संदूक में या फ्रिज में रख सकते हैं। इस पर कोई चीज आसानदार नहीं होता। ये हमें वैसे मिलेगा जैसे हमने इसको पहले रखा होगा। अब अगर ये वकील फिर भी कहता है कि नहीं, यह खसूसियत लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, तो मैं इसको दोबारा चैलेंज करता हूँ कि ये कम से कम अपने आप को 1 हफ्ते तक फ्रिज में बंद रखे, क्या जिंदा रह सकता है? नहीं ना। इसका मतलब हुआ कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। लिहाजा इन सब दलाइल को मद्देनजर रख के मैं जज साहब से अपील करवाना चाहता हूँ कि वायरस को नॉन लिविंग थिंग करार दे। शुक्रिया। आप लोगों के सामने दोनों ही वकीलों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने दलाइल पेश किए कि क्या वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग। अब ना तो वायरस को हम लिविंग कह सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग। इसलिए अदालत इस नतीजे तक आ पहुंची है कि इसको वायरस को बॉर्डरलाइन एंटिटी करार देते हैं और अदालत बर्खास्त किया जाता है।